دیکھ لیں۔ وہ آہستہ سے زینے چڑھ رہی تھی جب سیڑھیوں سے دائیں جانب بنے کمرے سے مسز ساپتو نکلتی ہوئی اس سے بولی تو وہ تذبذب کا شکار ہوئی کہ وہاں سب کو منع کر کے آ رہی ہے اور اب یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جانے کو۔ جی آنٹی، میں ادھر ہی جا رہی تھی۔ اب اس کے علاوہ کچھ کہنے کو نہیں تھا، تبھی حامی بھر لی، لیکن جانے اس نے پھر بھی نہیں تھا۔ واپس زینے چڑھتے ہوئے دیان کو خیر بات کہتی ہوئی سیدھا اپنے کمرے میں گھس گئی۔ بیڈ پر ریلیکس انداز میں نیند دراز ہوئے اس نے ڈراور سے بک نکالی اور مزے سے پڑھنا شروع ہو گئی۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے جب کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ بلیک ٹی شرٹ پر بلیک ٹراؤزر پہنے وہ بے نیاز سا چلتا ہوا اس کے بیڈ کے قریب آنے لگا۔ اپنے کمرے میں دیان کی موجودگی پاتے تحریم جلدی سے اٹھ بیٹھی اور بک کو اپنے سائڈ پر رکھا۔ وہ بھلا اس کو روم میں کیوں آیا تھا؟ کوئی کام تھا آپ کو؟ وہ نارملی انداز میں پوچھنے لگی تو دیان نے آئیبرو جھکا کے دیکھا۔ غالباً میں پچھلے آدھے گھنٹے سے بلا رہا ہوں تمہیں، وہ سنجیدگی سے بولا تو تحریم نے آنکھیں گھمائی۔ میں مصروف تھی، آپ مجھے بتا دیں کیا کام ہے؟ اس کو دیکھنے سے گریز کرتی ہوئی لاپرواہ انداز میں بولی تو دیان بلا جھجک اس کے بیڈ پر قریب کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ تحریم تو اس کی ہمت کو داد دینے لگی۔ کیا بے باک انداز تھا جناب کا! ویسے ہی سوچا تھوڑا ٹائم اسپینڈ کر لوں تمہارے ساتھ، لیکن تم آتی کہاں ہو؟ وہ قدر ریلیکس انداز میں اس سے شکوہ کرنے لگا جیسے وہ دور کر دے گی ابھی۔ میں نے بتایا تو ہے میں مصروف تھی، جواب دے کر اس کے پھر سے ہاتھ میں کتاب پکڑ لی تو دیان سرد آہ بھرتا رہ گیا۔ کمرے میں اب بے معنی خاموشی کا راج تھا۔ تحریم تو جان بوجھ کے اس کو نظر انداز کرتی بیٹھ گئی، لیکن اب دیان کو اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ بے مہر لڑکی کو دیکھے گیا۔ کب پیپر ہے تمہارا؟ خاموشی کو توڑنے کے لیے دیان نے ہی پہل کی۔ کل جانا ہے بابا کے ساتھ، جیسے اس نے اطلاع دینا ضروری سمجھا کہ وہ بابا کے ساتھ جا رہی تھی۔ گڈ، اور عید کی شاپنگ ہو گئی؟ مزید بات بڑھانے کو سوال کیا گیا۔ کیوں؟ اگر نہ کی ہوتی تو آپ نے کروانی تھی، الٹ مارے انداز بولی۔ دیان کو سمجھ نہ آئی کہ آخر وہ کس بات پہ اس سے ایسے بات کر رہی تھی۔ ہو بھی سکتا ہے۔ اس کے جواب پر تحریم نے اس کی طرف نظر اٹھائی تو وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا جیسے کسی شرارت پر آمادہ تھا۔ تحریم نے کوئی جواب نہ دیا۔ شاید کل والی بات کر کے انداز میں تلخی خود ہی در آئی تھی۔ کچھ بات ہی کر لو، وہ نرم سے لہجے میں نرمی گھولتا ہوا اس کو بات کرنے پر اکسانے لگا۔ اس کی بات پر تحریم کے ماتھے پر چند لکیریں واضح ہوئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں نا میں پڑھ رہی ہوں، وہ تڑک کر بولی تو دیان نے آئیبرو جھکائی۔ جہاں تک مجھے علم ہے تمہارے لیکچرار کا ٹیسٹ ہے اور تم یہ گرافکس پڑھ رہی ہو۔ اس کے ہاتھ میں ایک بک ایک دم اچکتے ہوا بولا تو اس کی حرکت تحریم کو نہایت ناگوار گزری۔ یہ کیا حرکت ہے؟ واپس کریں۔ وہ لہجے میں ناگواریت نہ چھپا سکی، تبھی جھپٹنے کے انداز میں بک واپس لی۔ دیان کو اس کا انداز لہجے کے بالکل سمجھ نہ آئی، لیکن وہ اچھا بھی نہ لگا تھا، تبھی بنا کچھ کہے وہاں سے اٹھا، ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تحریم سر جھٹک کر واپس اپنی جگہ بیٹھتی ہوئی کتاب کا مطالعہ کرنے لگی۔ چلیں بابا جلدی کریں، لیٹ نہ ہو جائیں کہیں۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے بیگ میں جھانکتے ساتھ وہ مسلسل بول رہی تھی جب اچانک حسب عادت وہ ٹکرائی۔ بدلے میں ایک ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی۔ سرخ دوپٹے کو شانوں پر ڈالے سیاہ خوبصورت لون کے سوٹ میں وہ تیار شیار، کانوں میں بالیاں پہنے ہوئی تھی۔ یہ عادت نہ چھوڑنا کبھی، وہ سرگوشی میں بولا اور اس کے چٹیا سے بال بٹن سے آزاد کرانے لگا جو ہمیشہ کی طرح یہاں سلامی دے گئے تھے۔ مارے حیا کہ وہ کچھ بھی نہ کہہ پائی۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوا تھا کہ جب بھی نیچے آتی اس سے ضرور ٹکرا جاتی اور بدلے میں اس کی زمائنی جملے کو سننے کو ملتے۔ بیسٹ آف لک فاصلے پر ہوتی، جب وہ نیچے اترنے لگی تو اس کے الفاظ کانوں سے ٹکرائے۔ شکریہ، بنا کسی تاثر کے کہتے ہوئے وہ جلدی سے اترتی ہوئی باہر کی جانب چلی گئی، جبکہ اس کا سرخ لہراتا آنچل وہ جاتے دیکھتا رہا۔ تیاری کیسی ہے؟ اب اچھا ہی آئے گا نا رزلٹ؟ نعیم صاحب نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا تو وہ جھٹ سے سر ہلا گئی۔ جی اچھا ہی کیا ہے تیار۔ آپ واپس آ جائیں گے کیا مجھے ڈراپ کر کے؟ سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے اس نے سرسری سا پوچھا۔ جی بچے مجھے ضروری کام بھی ہے تو آپ کو ڈراپ کرتا وہاں سے نکل جاؤں گا، واپسی پر علیم آ جائے گا لینے۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی جب ٹرن لیتے ہوئے مسکرا کر بولے اچھے سے ٹیسٹ دینا اوکے؟ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولے تو مسکراتی ہوئی گاڑی سے نکل اتری۔ آج کوئی مجنوں بھرا پھر رہا ہے۔ میران آج پھر لان میں بیٹ بال پکڑے کھڑا جوش دکھا رہا تھا۔ جب دیان کو اندر سے آتا دیکھا وہ اونچی آواز میں ہانکا۔ نگی اور اشنا بھی وہیں موجود تھی، تبھی میران ذرا فارم میں موجود تھا، ورنہ روزے میں اس کی حالت دیکھنے والی ہوتی تھی۔ اس کے الفاظ سن کر دیان نے گھور کر دیکھا اور چلتا ہوا ٹیبل کے گرد موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ پینٹ کی پاکٹ سے موبائل نکالتے اس میں مصروف ہو گیا تھا۔ ویسے میران جی آپ کو دیکھ کے لگتا نہیں آپ کینیڈا سے آئے ہیں۔ نگی نے موبائل کو ذرا سائڈ پر رکھ کر تیکھے انداز میں پوچھا۔ کیا مطلب؟ اب کیا بس سفید چمڑی والے ہی لگتے ہیں کیا بیرون ملک کے؟ میران کو اس کی بات سمجھ نہ آئی، تبھی ہنس کے بولا ہائے میرا مطلب کہ آپ کی بھی وہاں
آپ کی بھی وہی یہاں کے سستے عاشقوں والی حرکت ہے۔ نگی اس کی خوش فہمی کو پل میں بھگاتی ہوئی بولی تو اشنا چاہتے ہوئے اپنا قہقہ نہ چھپا سکی۔ کچھ فاصلے پہ بیٹھا دیان بھی دل کھول کر ہنسا تھا۔ کیا سستے عاشق سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وہ بیٹ کو ذرا سائڈ پر کر کے لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ ٹکا کے بولا، مارے سبکی کہ اس کا چہرہ لال ہو گیا، اور وہ بھی اشنا کی موجودگی میں۔ میری بات سے مراد آپ ہیں۔ نگی دل جلانے والی مسکراہٹ اچھال کے بولی تو میران کے دل پر جیسے کسی نے مکہ مار دیا ہو۔ اس کی اشنا جی کے سامنے اتنی بے عزتی، وہ ڈھیٹ تھا تبھی سہ گیا۔ میرون بھائی میں کہہ رہا ہوں آج بول۔ آج تحریم یہاں موجود نہیں تھی اور اپنی ماں سے موبائل نہیں ملا تھا، تبھی وہ خود گیند پکڑے وہاں آیا تو میران نے اس بات میں سر ہلایا۔ پہلے کہو میران۔ میران نے معصوم سی مسکراہٹ اچھال کے کہا۔ میرون تیمور وہی مسکراہٹ اس کو دکھاتا ہوا بولا، نہیں پہلے کہو میر۔ بلے کو ایک سائڈ پر رکھتے کوہنی سے اس پر وزن ڈالتے ہوئے وہ اس کو رسان سے سمجھانے لگا۔ میر۔ تیمور آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولا تو میران نے داد دینے والے انداز میں سر ہلایا۔ اب کہو آن۔ اب نام کا اگلا حصہ سکھایا تو تیمور نے ویسے ہی دہرایا۔ نگی اپنے موبائل آن کیے مزے سے ریکارڈنگ کر رہی تھی۔ اب پورا کہو میران۔ اپنی کامیابی پر میران کی آنکھیں چمکی۔ میرون۔ میر۔ میران کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میرون۔ تیمور ابھی بھی وہی معصومیت انداز آنکھوں میں اور لہجے میں لیے بولا تو میران اپنا وزن بلے پر ٹکائے کھڑا تھا اچانک سے لڑکھڑا گیا۔ جہاں تیمور نے میرون کہا وہیں لان میں ایک بار پھر کہکوں سے گونج اٹھا تھا، اشنا جی آپ بھی مجھ پر ہنس رہی ہیں۔ میران نے شکوہ کنہ نگاہوں سے اشنا کو دیکھا تو وہ اس کے طرز تخاطب پر سٹپٹا گئی۔ یہ آپ بھی سے کیا مطلب؟ وہ اپنے پاس پڑی مہرو سے چھوٹی سی سینڈل اٹھا کے میران کی طرف اچھالتے ہوئے بولی، تبھی گھر کے گیٹ کے گاڑی اندر آنے لگی۔ ارے سارے مطلب تو آپ سے ہی ہیں میرے۔ وہ دلکش مسکراہٹ لیے بولا تو اشنا کے چہرے پر لالی سی بکھر گئی۔ ہائے میرے کرش تو یہ دونوں کزنز ہی لے اڑی۔ پاس بیٹھی نگی اداس دل سے سوچنے لگی، ہائے میرا منگیتر، تجھے اللہ پوچھے ذرا فون کر کے حال ہی پوچھ لیا کرو۔ سر دابڑتے ہوئے وہ ہاتھ اٹھا کے خلا میں دیکھتی ہوئی منگیتر کو صلواتیں سنانے لگی۔ میرا نام کا ستیہ ناش کرنے والے تیمور، ٹین کے ڈبے گیند کراؤ۔ اب وہ وہی چھوٹا سا مہرو کا جوتا اٹھا کے تیمور کی جانب پھینکتے ہوئے بولا تو گاڑی سے نکلتا ہوا علیم انہی کی جانب آیا۔ بابا دیکھیں یہ میرون بھائی مجھے ٹین کا ڈبہ کہہ رہے ہیں۔ تیمور لگے ہاتھوں جلدی سے شکایت لگانے لگا، جبکہ میران تو اچانک اس افتاد پر گڑبڑا ہی گیا۔ ارے نہیں بھائی، بھلا میں ایسا کہہ سکتا ہوں؟ نو نیور۔ میران فوراً سے ہاتھ اٹھاتا ہوا جیسے سرنڈر کرتے بولا تو علیم نے ہنستے ہوئے تیمور کو گود میں پکڑا۔ کیوں بھائی میرون کلر؟ علیم مصنوعی خفگی سے بولا تو میرون بہت چکر رہ گیا۔ حد ہے بھائی، وہ میرون کہتا اس کے والد صاحب میرون کلر۔ میران ناراض نظریں ٹکاتا ہوا بولا اور چلتا ہوا نگی اور اشنا کے پاس ہی آ بیٹھا۔ خیر ہے اس وقت گھر آ گئے آپ؟ دوپہر کے 2 بج رہے تھے تبھی دیان حیران ہوتا پوچھنے لگا، کیونکہ وہ اس کے آنے کا وقت نہیں تھا ابھی۔ ہاں بس تحریم کو لینے جا رہا ہوں، بھائی کا کوئی کام تھا، کال آئی تھی کہ وہ فارغ ہو گئی ہے۔ ویسے آپس کی باتیں تحریم نے جان چھڑائی ہونی ہے پیپر سے، اس کو سرسری سا بتاتے ہوئے آخر پر علیم ہنس کے بولا تو دیان نے ناسمجھی سے دیکھا۔ پتہ چل جائے گا اس کے سوال یا نظروں سے دیکھتے وہ آنکھ دبا کے بولا اور تیمور کو گود میں اتارتا کہ ایک نظر اندر چکر لگا آئے۔ آپا یہ پکڑے یار میری ٹانگیں۔ گیٹ سے ہانپتا ہوا گڈو داخل ہوا اور ہاتھ میں پکڑے شاپرز کی جانب اشارہ کرنے لگا۔ اشنا اور نگی فوراً سے اس تک پہنچی، اس کے ہاتھ سے شاپر لے کر اندر کی جانب بڑھ گئیں۔ ہاں یہ خواتین مجھے کام کروا کے مار دیں گی، اتنی سی جان ہوں میں۔ جب میری بیوی آئے گی اور مجھے یہ سارے کام کرتے دیکھے گی تو اس کے لیے کیا مقام ہوگا۔ گڈو کانپتا ہوا وہیں لان میں ڈھیر ہو گیا اور دہائیاں دینے لگا۔ ہائے میرا پیارا گڈو، تھک گیا، لاؤ ٹانگیں دبا دوں۔ میران کے ہونی کے بل لیٹا تھا، گڈو کے پاس گرتا دیکھ کر اٹھ بیٹھا اور ہمدردی سے کہتا ہوا اس کی ٹانگوں کی طرف ہاتھ بڑھایا، ہٹو پیچھے گندی نظر والے انسان۔ اپنی ٹانگوں پہ اس کے ہاتھ محسوس کرتے ہوئے گڈو چیختا ہوا دور ہٹا۔ دیان ان سب سے بے نیاز اپنے موبائل پر مصروف تھا جب کال آنے پر وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا بچہ رات کو کمرے میں ہی آنا ہے نا، دیکھ لوں گا۔ میران آنکھیں دکھاتا ہوا ڈرانے والے انداز میں بولا تو گڈو نے ہراساں نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ کیا بیوے والی دھمکی دے رہے ہو مجھے؟ گڈو پاس پڑا اپنا جوتا اٹھاتا ہوا اس کی طرف اچھال کے بولا تو میران کا چھت پھاڑ کہکا گونجا، پریکٹس۔ وہ آنکھیں دبا کر بولا تو اندر کی جانب چل پڑا، جبکہ گڈو برے منہ بناتا ہوا اس بلا کو صلواتیں سنانے لگا۔ کیسا گیا ٹیسٹ آج؟ پھر پاس ہونے کی امید ہے کہ نہیں؟ علیم اس کو گاڑی میں بیٹھتا دیکھ کر بولا تو تحریم کی آنکھیں چمکی۔ جھوٹ نہیں بولوں گی، اپنی طرف سے A1 دے کر آئی ہوں، باقی چیکر کی مرضی۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی تو علیم نے سر ہلایا، اور نہ کلیئر ہوا تو علیم نے نظر اس کی جانب گھما کر جاننا چاہا۔ بیک اپ پلان ہے میرے پاس، اب اپنا سال ضائع نہیں کر سکتی میں۔ وہ گردن اکڑا کر بولی تو علیم داد دینے والے انداز میں آئی برو اچکا گیا۔
گھر پہنچتے پہنچتے اس کو شام ہو گئی تھی۔ وہ لڑکیاں ابھی کچن میں عارفہ کے امی کے پاس مصروف تھی، جبکہ مسز ثاقب اور پپو دونوں لیونگ روم میں صوفے پر بیٹھی شادی کے ٹاپک پر باتیں کر رہی تھی۔ تحریم سب کو سلام کر کے وہیں ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ رستے کی وجہ سے اس کو تھکن سی ہونے لگی تھی، نیند غالب آنے لگی تو آنکھوں میں نیند کا خمار آ گیا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے وہ اونگنے لگی۔ بیٹا ٹیسٹ کیسا ہوا آپ کا؟ مسز ثاقب نے پیار بھری نظریں اس پر مرکوز کرتے ہوئے پوچھا تو چونک کر اپنی آنکھیں وا کرتی وہ اس کی جانب مڑی۔ جی اچھا ہو گیا، بس ابھی تھکن ہو رہی ہے، وہ مسکرا کر بولی تو انہوں نے اس کو کامیابی کی دعائیں دی۔ جا تھوڑا آرام کر لے، افطاری میں بس تھوڑا سا ٹائم ہے، پپو بولی تو وہ سر ہلا کے اٹھ گئی اور ارادہ بھی جا کے بات لینے کا تھا۔ سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اچانک ٹھٹک کر رکی۔ آگے ہوتے اس نے دیکھنا چاہا کہیں وہ 2 دن کا مزاجی خدا سیڑھیاں تو نیچے نہیں اتر رہا۔ اسے نہ پا کے وہ سکا سانس لیتی ہوئی مسکراتی زینت طے کرنے لگی، ورنہ پھر سے ٹکراؤ اور ٹکر ہو جانی تھی۔ اور پھر اس کی زومانی باتیں سوچتے ہوئے اس نے جھرجھری سی لی۔ آ گئے آپ تحریم کو لیے واپس؟ علیم اندر داخل ہوا جب دیان بھی ساتھ ہی اندر آیا اور تحریم کے بارے میں استفسار کرنے لگا۔ ہاں آ گئی ہے، روم میں ہوگی وہ، تب تم بتاؤ واپسی کا کب پروگرام ہے؟ علیم اس کے ساتھ ہی اندر آتے صوفے پر براجمان ہوا اور سرسری سا پوچھنے لگا، خدا کو مانے یار بھائی، ابھی تو نکاح ہوا ہے میرا، شادی کر کے ہی واپس جاؤں گا بس 1 مہینے کے اندر اندر۔ شروع میں حیران ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے آخر میں شرارت سے بولا تو علیم ہنس دیے۔ 1 مہینے کے اندر اندر ہماری بیٹی نہیں راضی، انکار سمجھو ہماری طرف سے۔ علیم اس کی بات کو خاطر میں لائے بغیر بولا تو دیان اس کی بات پر ذرا اٹھا، انکار کیوں بھائی، نکاح ہو گیا ہے اب کیا انکار، اب تو رخصتی ہوگی لازمی۔ دیان بنا علیم کا تحریم کے چاچو ہونے کا خیال کیا، فرضی کالر جھاڑ کے بولا، جبکہ علیم تعصب سے سر ہلا کر رہ گیا۔ ان دونوں کی عمر میں بس 2 سال کا ہی فرق تھا، کچھ وہ دوست بھی تھے، تبھی دیان بے تکلفی سے اس کی بات کر لیا کرتا تھا۔ ہاں بھائی ہم تو اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ مسز ثاقب جو پاس ہی تھیں وہ بھی وہیں سے بولی تو علیم نے سر خم کیا۔ آپ کی بیٹی ابھی اپنی آگے کی پڑھائی کا منصوبہ بنا رہی ہے تو سنبھال لیجیے گا، جب اس کو پتہ چلے کہ آپ سب اس کو خواب پر ٹھڑک چلانے والے ہیں اس دیان لمبو کے نام کا۔ علیم جیسے ان سب کو خبردار کر رہا تھا، کیونکہ ابھی تک یہ بات تحریم کو معلوم نہیں تھی۔ ایک پل کو تو مسز ثاقب کو پریشانی نے آن گرا کہ واقعی یہ بات تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ اس کی پڑھائی کا کیا ہونا تھا، وہ تو ایڈمیشن کی تیاری میں تھی۔ آپا یہ بات تو میں نے سوچی ہی نہیں، اس کو پڑھائی رک جائے گی۔ مسز ثاقب پپو سے اپنا خدشہ ظاہر کرنے لگی۔ او کم آن موم، میں دیکھ لوں گا، آپ پریشان نہ ہو، میں سوچ رہا ہوں کچھ اس بارے میں۔ دیان نے اس کو فکر مند دیکھتے ہوئے ہلکا پھلکا کرنا چاہا تو وہ پھیکا سا مسکرا دیا، البتہ دل میں اب وہم سا آ گیا تھا کہ تحریم کے رد عمل کا سوچ کے۔ تم چل رہی ہو ہمارے ساتھ شاپنگ میں؟ تحریم کے کمرے میں اس وقت نگی اور اشنا ڈیرا لگائے بیٹھی تھی جب تحریم واش روم سے فریش ہو کر واپس آئی۔ میں نہیں، میرا ابھی موڈ نہیں، میرا اگلے ویک ٹیسٹ ہے ایک۔ وہ صاف انکار کرتے ہوئے گھٹنے فولڈ کرتے ہوئی بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ تبھی روم میں زلزلہ سا آ گیا جب میران تیمور کا الٹا لٹکا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ہی گڈو ہاتھ میں پیزے کا بڑا سا باکس لیے ساتھ ہی داخل ہوا۔ ہیلو خواتین، یہ ہم آپ کے لیے پیزا لائے ہیں، سوچا تھوڑا پیٹ پوجا ہو جائے۔ گڈو کسی کی پرواہ کیے بنا بیڈ کے درمیان میں بیٹھ کر پیزا باکس کھول کر بیٹھ گیا۔ ویٹ میں کچھ برتن لے آؤں ورنہ یہاں گند پھیلا دو گے۔ تحریم سرت سے اٹھتی ہوئی بولی تو نگی خود اٹھ گئی، وہ لے آتی ہے، وہ یہاں بیٹھی رہے۔ بھابھی جی ذرا میرے بھائی پر بھی نظر کرم کر لیا کریں۔ میران تیمور کو گود میں بٹھاتا ہوا بولا۔ بیڈ سے تھوڑے فاصلے پر دائیں جانب موجود صوفے پر بیٹھا تھا، اشنا بالکل اس کے سامنے تھی۔ وہ بات وہ تحریم سے کر رہا تھا مگر نظریں اس کی اشنا پر مرکوز تھی جو موبائل پر آن لائن شاپنگ دیکھ رہی تھی۔ میری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود بہت نظر کرم کرتے رہتے ہیں۔ تحریم بے تاثر لہجے میں بولی۔ تبھی دیان بھی کمرے میں داخل ہوا، شاید وہ اس کی بات سن چکا تھا۔ اس کے پیچھے ہی نگی داخل ہوئی اور اندر اور پلیٹس وغیرہ سیٹ کرنے لگی۔ ڈرنکس نہیں لائے ساتھ؟ اشنا نے بس پیزا دیکھ کر پوچھا۔ بھلا روکھا سوکھا پیزا بھی کھایا جاتا ہے؟ یہ کام میں نے کبھی نہیں کیا اشنا جی، میں ضرور کینیڈا کی مولی ہوں، استغفر اللہ۔ ڈرنک کا سنتے تو میران آنکھوں کی پتلیاں پھیلائی، لیکن ڈرنکس نو نیور، اپنی وضاحت کرنے لگا، لہجے میں نہیں لیکن آنکھوں میں ضرور شرارت ناچ رہی تھی۔ میرون بھائی ڈرنکس مطلب کوک کی بوتل؟ اوہ تیمور اس کی عقل پر ماتم کرتا ہوا بولا تو وہ آپ کرتا وہ رہ گیا۔ آئے آپ بھی آ جائیں، انفیکٹ یہاں آپ نہیں اپنی زوجہ کے پاس آ جائیں۔ میران دیان کو اپنے پاس صوفے پر بیٹھتا دیکھ کر چہکتے ہوئے بولا، ساتھ اس کا ہلکا سا دھکا بھی دیا جس پر دیان گھور کر رہ گیا۔ تمیز سے میر مصنوعی خفگی سے بولا تو میران نے کندھے اچکائے۔ ارے یار بھابھی تھوڑا سا کھسکے اس جانب دیکھیں، بیٹھنے دیں اس بیچارے کو۔ میران جان بوجھ کر پھیل کر بیٹھ گیا اور ساتھ ہی تیمور کو گود میں اتارتے بیٹھا دیا۔ 2 سیٹر صوفہ تھا تو میران آنکھیں گھما کے رہ گیا کہ جا کے بیٹھو بیگم کے چرنوں میں۔
میران کے کہنے پر تحریم باقیوں کا خیال کرتے ہوئے واقعی تھوڑا آگے ہو گئی کہ دیان ایک مسکراتی نظر اس پر ڈالتا ہوا بیٹھ کے ایک سائڈ بیٹھ گیا۔ بس تھوڑا سا فاصلہ تھا ان میں۔ اور اشنا جی آپ ڈرنکس کا پوچھ رہی ہیں تو یہ گڈو لایا تھا، اس سے پوچھیں۔ میران پیار بھری نظریں اشنا پر ٹکائے ہوئے بولا تو اشنا اس کی نظروں کو اگنور کرتی ہوئی گڈو کو ڈرنکس لانے کا بولنے لگی۔ میران میں تم سے چھوٹی ہوں، مجھے بھابھی نہ کہا کرو۔ نگی پلیٹ جب تحریم کے ہاتھ میں تھمائی تو تحریم نے میران کو نرمی سے ٹوکا، جس پر وہ نوالا کھاتا ہوا کھانسنا شروع ہو گیا۔ یہ جو موصوف آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اچھا خاصا پیٹ چکے ہیں مجھے آپ کو بھابھی نہ کہنے پر۔ تحریم نے جلے دل کے پھپولے پھوڑے تو اشنا کی ہنسی نکل گئی۔ تحریم کے متوشر بھری نظروں سے دیان کی جانب دیکھا جو مزے سے کہنی کے بل سرہانے پر قدرے جھکا ہوا لیٹنے کے انداز میں بیٹھا تھا۔ ریلی لہجے میں حیرانگی کا عنصر شامل تھا، جبکہ دیان جی جان سے مسکرایا تو میں لگتا ہے کہ میں اس کو مار سکتا ہوں۔ نرمی سے کیے گئے سوال پر تحریم کے علاوہ سب نے نفی میں سر ہلایا۔ تحریم کا بے ساختہ ہی سر اس بات میں ہلا تو وہ چونک اٹھا۔ وہ بے یقینی سی کیفیت میں بولا تو تحریم واقعی ایسا لگتا ہے کہ میں اس کو مارا ہوگا۔ تحریم نے اشنا کی جانب دیکھا۔ کیا میں ہاں کہوں؟ وہ چور نظروں سے دیان کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی تو باقی سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے بھابھی، یہ انسان جلاد ہی ایسا ہے کہ انسان خود بخود ہی اس کی برائی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ میران اس کی شکل دیکھتا ہوا ہمدردی سے بولا تو تحریم ذرا فاصلے پر ہوئی۔ نگی نے دیان کی پلیٹ تھمانی چاہی تو اس نے سر کے اشارے سے منع کر دیا، ساتھ ہی تحریم کی پلیٹ کی جانب اشارہ کیا۔ نگی وہی جو دیان کو دینے والی تھی تحریم کی پلیٹ میں رکھ گئی۔ تحریم گڈو کی لائی ہوئی کولڈ ڈرنکس کا گلاس تھامنے لگی جو اشنا دے رہی تھی، تبھی اس کا آدھا کھایا ہوا پیس دیان اٹھاتا خود کھانے لگا۔ دیان یوں چھپ چھپ کر کھانے کا فائدہ سب کے سامنے مانگ لیتے۔ تحریم نے اس کو اٹھاتے ہوئے دیکھ لیتا اپنی پلیٹ سے، لیکن مارے خفت کے وہ کچھ نہ بولی۔ تبھی کمرے میں داخل ہوتی زویلا چچی نے دیان کو شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے چھیڑا۔ تحریم اس کی حرکت کو اگنور کرتی ہوئی دوسرا اٹھانے کے کھانا شروع ہو گئی تھی۔ چھپ چھپ کر کہاں مانگنا کیا ہے، ہم ایسے کھا لیتے ہیں، دیان نے کہتے ہی تحریم کے منہ کا جاتا ہاتھ تھام کر خود اپنے آگے کیا اور سمجھنے کا موقع دیے بنا بائٹ لے لی۔ سب کے سامنے اس کی یہ حرکت پہ وہ سرخ سی پڑ گئی۔ اس کی حرکت پہ سب نے ہوٹنگ شروع کر دی، جبکہ نگی جو موبائل ہاتھ میں تھامے ہر وقت تیار رہتی تھی ایک ویڈیو بنا کر اس کی پوسٹ بھی کر چکی تھی۔ خیر ہے، لگتا ہے علیم بھائی سو گئے جو آپ یہاں اس پہر آ گئیں۔ میران معنی خیز نظروں سے دیکھتا ہوا بولا تو زویلا جھینپ گئی۔ تم کتنے منہ پھٹ ہو میران، تمہارے چاچو نماز پڑھ کے آتے ہی سو گئے تھے، ابھی میں مہرو کو سلا کے آئی ہوں، سوچا میں بھی آ جاؤں یہاں۔ زویلا مخواہ ہی وضاحت دینے لگی۔ آپ اپنا لینا میرا کیوں کھا رہے ہیں؟ مزید دیان اس کا پیس کھاتا کہ تحریم نے گھورتے ہوئے ٹوک دیا، یار آپ کا اور اس کا الگ تھوڑی نہ ہے، میران نے سمجھانے والے انداز میں بولا تو تحریم سر جھٹک گئی۔ کھانے کے معاملے میں اپنا اپنا وہ بولی تو سب نے تائید کی۔ یہ دیکھیں جی، لوگوں کو دیان جی اور تحریم باجی کا کپل کتنا پسند آیا، نگی پرجوش چہکتی ہوئی بولی۔ سب نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ تحریم کو جھٹکا لگا کہ وہ کب سے پوسٹ ہونا شروع ہو گئی جو لوگ اس کو پسند کریں۔ یہ دیکھیں میں نے ویڈیو ڈالی تھی، فکر نہ کریں جی، آپ کے منہ پر اسٹیکر چپکا دیا تھا، میں نے تو نظر نہیں آئی آپ کسی کو، لیکن دیکھیں سب کہہ رہے ہیں کتنا رومانٹک کیوٹ کپل ہے۔ نگی ویڈیو دکھاتے ہوئے بولی، جس میں وہ لمحہ قید تھا جب دیان نے تحریم کا ہاتھ پکڑے بائٹ لیا تھا پیزے کا۔ سب کی معنی سے نظریں خود پہ پا کے گڑبڑا سی گئی اور بے نیاز ہو کے بیٹھی کھانا کھانے لگی۔ ایسے ہی ایک دوسرے کو چھیڑتے ہوئے ان کی رات گزری، ہنسی مذاق میں وہ سب خوش گپیوں میں مصروف رہے تھے۔ دوسرے اشرے کا اختتام تھا اور گھر میں سب شاپنگ کے نعرے لگانے لگے۔ خواتین کی شادی کے متعلق ڈسکس بھی کرتی رہتی تھی ساتھ ساتھ۔ تحریم تو اپنے آنے والے ٹیسٹ کی تیاری میں مصروف ہو گئی تھی۔ اشنا تو آج زویلا اور نگی کے ساتھ شاپنگ پر جا چکی تھی۔ تحریم کو ابھی کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، تبھی وہ لاؤنج کے صوفے پر پاؤں پسارے بیٹھے مزے سے موبائل پر مصروف تھی۔ اچانک ہی وہ اٹھ بیٹھی، بے یقینی سے آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئی، پھر ایک دم جوش میں آتے ہوئے چیخی اچھل پڑی، کیونکہ خود پر کنٹرول کرتے ہوئے وہیں چیخ کے آواز روکتے ہوئے بازو ہوا میں کرتی ہوئی نعرے لگانے لگی۔ ایک دم ڈھیلی ہوتی واپس صوفے پہ بیٹھ گئی اور چہرے پر سنجیدگی لے آئی، جبکہ ایسی حرکتوں کے بعد اب چہرے پہ واضح سرخی چھا گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیان اس کی حرکت کرتا دیکھ چکا تھا، تبھی بلا جھجک اس کے پاس بیٹھتا ہوا آنکھیں چھوٹی کیے پوچھنے لگا، جس پہ وہ جھینپ گئی، کچھ نہیں بس ایسے ہی، اتنا کہہ کے وہ اٹھنے کو تھی جب دیان کو کال آ گئی۔ بلا ارادہ ہی تحریم کی نظر اس کے موبائل اسکرین پر گئی۔ وہ نام پر شور نہیں تھی، لیکن نام ایس سے شروع ہو رہا تھا۔ ذہن میں وہی ہنی کا نام آیا، یقیناً اسی کی کال تھی۔ دیان جو تحریم کو روکنے کا ارادہ رکھتا
لگتا تھا، کال آنے پر مسکراتا ہوا اوکے کر کے کان سے لگا گیا۔ تحریم کے دل میں جانے کی اس وقت یہ خواہش آ سمائی کہ کاش وہ اسے روک کر کچھ دیر باتیں کر لیتا اس سے، لیکن ہائے افسوس یہ ہنی، وہ مایوسی سے وہاں سے اٹھتی ہوئی لاؤن میں آ گئی اور اپنے بابا کو میسج ٹائپ کر کے سینڈ کرنے لگی، میرا سلیکشن نہیں ہوا، نیکسٹ ویک پھر ٹیسٹ ہے، اس کی تیاری کر رہی ہوں۔ اب یہ میسج وہ خوشی اور جوش میں کرنا چاہتی تھی جتنا وہ پہلے کچھ دیر قبل تھی، لیکن میں اب اس ہنی نامی انسان کی وجہ سے خوشی مان پڑ گئی تھی۔ وہ خوشی بس اس سے ہی تھی کیونکہ اس میں سلیکشن نہ ہونے کی وجہ سے ہی اس کا گرافکس ڈیزائننگ کالج میں ایڈمیشن کے چانسز بڑھ جانے تھے، لیکن بس اب اگلے ہفتے ایک اور اس کالج کا ٹیسٹ تھا جس کو زہر مار کر کے وہ دے لیتی، پھر بعد میں آرام سے تھوڑا ایموشنل ہو کے وہ اپنے پسندیدہ کالج میں جا سکتی تھی۔ اس کالج کے ٹیسٹ کی ڈیٹ بھی آج آنی تھی اور آنے والی تھی، اب یہ نہیں معلوم تھا کہ کب۔ فی الحال تو اس کا دل برا ہو رہا تھا ہر چیز سے، صرف اس ایک کال کی وجہ سے۔ اس نے ابھی نوٹ کرنا شروع کیا تھا کہ دیان واقعی زیادہ دیر موبائل پر مصروف رہتا تھا، اس کا دل اب رونے کو کر رہا تھا، ہر ایک چیز سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ دیان سے اپنی خوشی شیئر کرنا چاہتی تھی، محبت نہیں تھی، لیکن نکاح کے رشتے کو جب وہ قبول کر لیا تھا تو وہ دل میں اپنی نئی کھوپڑیاں بنانا شروع ہو گئی تھی اور اس پر وہ اعتماد کی بھرپور برسانا چاہتی تھی، لیکن بدگمانی یہ وہم کہ وہ شاید کسی اور میں ملوث ہے، ننھی کھوپڑیوں کو وہی دبا رہے تھے۔